وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم ہے تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کی ضبحا ہانپ کر العادیات بہت تیزی سے دوڑنا حد سے بڑھ جانا اور تیزی کرنا تو بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے یہ جماعت ہے گھوڑوں کی مؤنث ہے قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ضبحا ہانپ کر جب تیز دوڑتے ہیں تو پھر ہانپتے ہیں فالموریات قدحا پس آگ نکالنے والوں کی گھوڑے قدحا قدم مار کر جب دو پتھر آپس میں آگ جلائی جاتی ہے تو لفظ قدح استعمال ہوتا ہے اس کے لیے تو قدحا کا مطلب جب گھوڑوں کی جو ٹاپ ہے وہ جب زمین سے لگتی ہے تو اس سے پھر جو ہے وہ آگ پیدا ہوتی ہے چنگاری پیدا ہوتی ہے سخت زمین ہو تو فالموریات قدحا پس آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم قدم مار کر فالمغیرات صبحا پس گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم صبح صبح کے وقت اغارہ یغیرو کا مطلب ہوتا ہے حملہ کر دینا دھاوا بول دینا مغیرہ اسی سے ہی ہوتا ہے مغیرہ ڈاکو کو کہتے ہیں لغوی طور پر یا دھاوا بولنے والے کو تو یہاں گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے گھس جاتے ہیں مخالف کے لشکر میں گھوڑے تو نہیں گھستے گھوڑوں کے اوپر جو سوار ہیں وہ انہیں لے کر وہ گھسا دیتے ہیں تو چونکہ وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور جو گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں زیادہ وہ نقصان کرتے ہیں پرانے زمانے میں گھڑ سوار زیادہ نقصان کرتے تھے مد مقابل کا پیادے کی بنسبت تو گھوڑوں کی بات کی جو اپنے مالکوں کے حکم سے صبح صبح جو ہیں وہ دشمنوں کے لشکر کے اندر تک گھس جاتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا پس اڑاتے ہیں ساتھ اس کے گرد و غبار جب صبح صبح وہ حملہ کرتے ہیں گھوڑے تیز دوڑ کر ٹاپ مار کر آگ نکالتے ہیں اور صبح صبح گھس جاتے ہیں تو پھر بڑی گرد و غبار اڑتی ہے جب لشکر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو گھوڑوں کے قدم مارنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑتی ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا پس گھس جاتے ہیں درمیان میں بِهِ ساتھ اس کے یعنی اس وقت جمعا لشکروں میں لشکروں کے درمیان تک گھس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دیگر مخلوقات کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہاں اللہ نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے گھوڑے اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان کے لیے بہت فائدہ مند مخلوق ہیں
تو اس سے گھوڑوں کی عظمت کا بھی پتہ لگتا ہے، خاص طور پہ جو جہاد کے لیے گھوڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم اٹھا کر، اللہ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اپنی مخلوق میں سے جو نفع بخش مخلوق ہے اور جو اللہ کی تابع فرما مخلوق ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ نے اس کی قسم، گھوڑوں کی قسم اٹھا کر کہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ انسان پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ گھوڑے بھی ہیں، جو انسان کے لیے، اپنے مالک کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے، وہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اپنے رب کے ناشکر انسان سے بہتر تو یہ جانور اور یہ گھوڑے ہیں، جو اپنے مالک جو خود مخلوق ہے انہی کی طرح، جو ان کا خالق نہیں ہے گھوڑوں کا، جو گھوڑے مخلوق ہیں اللہ کی، ان کا مالک انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، جب وہ اللہ کی مخلوق گھوڑوں کا مالک انسان جب گھوڑوں کو چارہ ڈالتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، تو گھوڑے اس چارے کی وجہ سے وہ انسان کے لیے جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو انسان اپنے حقیقی مالک کے لیے کیوں یہ قربانی نہیں دیتا؟ جو ایک بے زبان جانور اپنے ایک عارضی مالک کے لیے، جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ان کو رزق دے رہا ہے، بڑا تھوڑا سا، جس نے پیدا نہیں کیا انہیں، جو انہیں بڑا عارضی سا رزق دے رہا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے۔ تو جب گھوڑے اس کے اتنے فرما بردار ہیں، تو انسان اپنے حقیقی خالق کا اتنا فرما بردار کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں ناشکری کرتا ہے؟ گھوڑے تو جان بھی قربان کر دیتے ہیں، گھوڑے تو لشکر کرنا گھس جاتے ہیں، انسان کیوں نہیں گھستا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے؟ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ بھی ہے، وہ اس پر البتہ گواہ بھی ہے۔ کون؟ یعنی انسان۔ وَإِنَّهُ وہ اس پر گواہ ہے، انسان کو پتہ ہے میں ناشکرا ہوں، تو انسان کو پتہ ہے میں ناشکرا ہوں، تو انسان اس کو ٹھیک کرے۔ انسان گواہ بھی ہے اس پر، کیونکہ انسان جو گناہ کرتا ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، لوگوں کو جتنے مرضی عذر پیش کرے انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے انسان کتنا ناشکرا ہے، انسان سے زیادہ کوئی اس بات سے واقف نہیں ہے، انسان اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ مال کی محبت میں پڑھ کر وہ اللہ کی بڑی ناشکری کرتا ہے، وہ مال کی محبت میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اتنی اس کو مال سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اپنے رب کا زیادہ خیال ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرنا چاہیے، اور مال کی محبت میں پڑھ کر رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 6 ساری قسمیں اٹھا کر گویا کہ اللہ نے انسان کو گھوڑے کے ذریعے انسان کے اوقات یاد دلائی کہ تمہیں گھوڑوں سے زیادہ اپنے رب کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے، اور وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ سے اللہ مراد ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، لیکن یہ تفسیر زیادہ بہتر نہیں، زیادہ بہتر تفسیر پہلی ہی ہے۔ وَإِنَّهُ کی ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ آیت نمبر 6 بھی انسان کے بارے میں ہے، آیت نمبر 8 بھی انسان کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 6 تو بڑے واضح انسان کے بارے میں ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان کا ذکر ہوا۔ اور آیت نمبر 8 انسان کے بارے میں ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، خیر سے مراد مال ہے، تو مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، یہاں اللہ تو مراد نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، انسان ہی مراد ہے، واضح طور پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن آیت نمبر 7 میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ مراد ہے، کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اللہ کا بڑا ناشکرا ہے، لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں یہاں بھی انسان ہی مراد ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی انسان کا ذکر ہے، اگلی آیت میں بھی انسان کا ذکر ہے۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا، اور انسان خود اس پر گواہ بھی ہے، انسان کو پتہ بھی ہے اپنی اس خامی کا، کہ پتہ ہے تو اصلاح کرے نا پھر۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ انسان کو آخرت یاد دلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کو نہیں پتہ، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، ایک وقت ہے جب قبریں تک ادھیڑ دی جائیں گی۔ پچھلی صورت میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی قیامت کے دن۔ انسان کو قیامت یاد نہیں ہے، قیامت کے دن قبروں تک کو کھیڑ دیا جائے گا،
تو پھر باقی راز اور باقی چیزیں کہاں باقی رہ جائیں گی؟ پھر باقی خفیہ باتیں، باقی سازشیں، وہ خزانے جو انسان نے چھپا چھپا کر رکھے، انسان کو بڑی محبت ہے، تو جب قبروں تک کو کھیڑ دیا جائے گا باقی چیزیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، باقی چیزوں کو چھوڑیں، حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے. سینوں تک کی چیزیں قیامت کے دن اللہ جس بات کو ظاہر کرنا چاہیں گے وہ ظاہر ہو جائے گی، جس بات کو اللہ حاصل کر کے لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا چاہیں گے وہ نمایاں ہو جائے گی. اللہ تو سینے کے بھید سے بھی واقف ہے، تو انسان کو ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک آپ کا رب ان کے ساتھ اس دن البتہ خبردار ہوگا. اللہ اس دن انہیں خوب جانتا ہوگا، اس دن بھی خوب جانتا ہوگا، آج بھی اللہ خوب جانتا ہے. اس دن اس لیے ذکر کیا کہ اس دن تو پھر اللہ نے اس کی باقاعدہ خبر بھی دینی ہے. اس دن اللہ نے لوگوں کے پول بھی کھولنے ہیں. اس دن اللہ نے جو لوگوں نے چیزیں چھپائی ہیں اور اللہ ان کی چیزیں نمایاں کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس دن لوگوں کے پول بھی کھولیں گے اور اللہ ان کی جو ہے وہ چیزیں بھی نمایاں کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بالقرآن اهتدي في رحمه